الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقال ابن سیرین الرؤیا على 3 اقسام حدیث النفس وتخویف الشیطان وبشرى من اللہ. برادران گرامی قدر، میں نے جو ابھی حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں خواب کے سلسلے میں بتایا گیا ہے خواب ایک سچائی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن خواب کے واسطے سے بڑی پریشانی ہے جن پریشانیوں کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا ہے. ایک طرف تو خواب کو رؤیا صالحہ کہا گیا ہے کہ جو خواب آدمی نیند پوری ہونے کے بعد بغیر بیماری کے اور بغیر ٹینشن کے اور بغیر گناہ کے دیکھتا ہے، وہ رؤیا صالحہ ہے، اچھا خواب ہے. اور اچھا خواب اتنا عمدہ ہے کہ جس طرح سے ایک تشبیہ دیجئے کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر وحی آتی تھی، فرشتے کے ذریعے بھی اور بغیر فرشتے کے ذریعے بھی، تو مومن بندے کے قلب پر اللہ کی طرف سے کوئی بات اترتی ہے خواب نیند میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا 23 سال میں. آپ لوگ 23 کو بولیں گے 20 پر 3، 23 سال میں قرآن نازل ہوا. اب اس کو 23 کو آپ 2 سے تقسیم کر دیجئے، ڈیوائڈ کر دیجئے، تو کتنا ہو جائے گا؟ تقسیم نہیں، ضرب دے دیجئے 2 سے، ملٹیپلائی کیجئے، اس کو کتنا ہو جائے گا؟ 46 ہو جائے گا. تو 23 سال کو اگر 46 جگہ بانٹیں گے آپ تو ایک حصہ کتنا پڑے گا؟ آدھا سال پڑے گا. ایک حصہ کتنا سال پڑے گا؟ آدھا سال پڑے گا، 6 مہینہ پڑے گا تقریباً. تو 6 مہینے تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب ہی نظر آتے تھے. اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ گویا کہ سچے پکے مومن کا خواب دیکھنا یہ الہام کے قبیل سے ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی بات کے قبیل سے ہے، قریب ہے. اب یہاں پر سوچنا ہے، یہ بالکل باریک راستہ ہے، پل صراط ہے، یہ باریک ہے. کوئی آدمی یوں نہ سمجھ لے کہ جو اچھا خواب دیکھتا ہے وہ نبی ہو گیا، نہیں کہہ سکتا ہے. یہاں صرف سچائی میں تشبیہ دی گئی ہے، صالحیت میں تشبیہ دی گئی ہے کہ الہام کے طریقے بند ہو گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو خواب دکھاتے ہیں. قیامت کے قریب بہت سے مومن بندے خواب دیکھیں گے اور وہ سچے ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی روایت. قیامت کے قریب بہت سے بندے خواب دیکھیں گے، وہ سچے ہوں گے.
ایک بندہ ہے وہ خواب دیکھتا ہے رات کو اور دن کو اٹھتا ہے تو ویسا ہی رہتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ خوش فہمی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بندے کو خوش فہمی ہو جاتی ہے، تب کیا ہوتا ہے، اب وہ خواب کے انتظار میں رہنے لگتا ہے کہ خواب آئے گا۔ جب خواب میں کے انتظار میں رہتا ہے تو خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے شیطان کا خواب، وہ شیطان آتا ہے اس کے دماغ میں، دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اس لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک حدیث النفس اور ایک تخویف الشیطان اور ایک بشرا من اللہ۔ حدیث النفس اس خواب کو کہتے ہیں جو انسان اپنے جی میں سوچتا رہتا ہے، دن بھر کرتا رہتا ہے اور پلاننگ بناتا رہتا ہے، اس طرح کی بات جو دیکھ رہا ہے وہ رویا صالحہ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ بندہ اپنی طرف سے دیکھ رہا ہے، گویا کہ اپنے کو اتنا مصروف کر لیا کہ اسے نیند پوری نہیں آ رہی ہے، اور نیند آتی ہے تو وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو دن میں وہ سوچتا تھا۔ اس لیے ایسے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ مریض ہوتا ہے خواب کا، یہ سوچتا ہے کہ خواب نظر آئے گا، تو وہ بندہ ایسے خواب کی تعبیر جا کر کے پوچھتا ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، حیدرآباد میں تھا میں، اب وہ اپنا خواب بیان کرنے لگا تو میں بھی اپنا پڑھنا لکھنا روک کر کے کہ بھئی مہمان ہیں، ان کی بات پوری سنو۔ اب وہ بولتا گیا تو میں سوچا کہ رکے گا تب تو کچھ بولوں میں، تو ایک ساتھ انہوں نے بہت سارے خواب بیان کر دیے۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنایا تھا، ان کا قول سنایا تھا کہ جب انسان کی قوت فکریہ کمزور ہوتی ہے تو وہ خواب بہت دیکھتا ہے۔ قوت فکریہ کمزور ہونے کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہوئے اور ابھی گھر میں ہے، دماغ گھر پر ہے، نماز میں کھڑے ہوئے اور ہم مرچی کی ڈنڈی توڑ رہے ہیں مشین میں لگا کر کے، اب اسی کو ہم گن رہے ہیں۔ اب نماز میں آئے ہیں لیکن ارے کہیں کوئی قیمتی چپل ہے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، ادھر دماغ چلا گیا۔ پھر کبھی سوچ رہا ہے کہ نماز کے بعد ہی فلاں آدمی سے ملاقات کرنی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ گیا ہو گھر پر۔ اب وہ بار کبھی ادھر سوچ رہا ہے، کبھی ادھر سوچ رہا ہے، اب وہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ جو آدمی ایک جگہ ٹھہر کر کے نہیں سوچنے پہ قادر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی قوت فکریہ کمزور ہے، تو اس آدمی کی قوت فکریہ گویا کہ کمزور ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بندہ بس ویسا ہی ہے۔ میں نے کہا بھائی نیند کتنی آتی ہے؟ کہا بھائی نیند نہیں آتی ہے۔ اگر نیند کم آتی ہے، تھوڑی نیند آتی ہے تو کیا خواب دیکھے گا؟ اس لیے یہ خواب حدیث النفس ہے۔ کبھی آدمی خواب دیکھتا ہے شیطان ڈرا رہا ہے، کیا کر رہا ہے شیطان؟ پکڑ کے اٹھا کر کے لے گیا کہ چل میں تمہیں لے چلتا ہوں معراج کرانے کے لیے، اور اوپر سے لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ اب گر رہا ہے وہ اب خوف و ہراس کے عالم میں اس کی نیند کھل رہی ہے کہ میں آسمان پہ کوئی لے گیا اور وہاں سے چھوڑ دیا، میں گر رہا تھا۔ یہ شیطان ڈرا رہا ہے، کھیل رہا ہے شیطان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کہتے تھے صحابہ کرام کو کہ بھائی کسی نے خواب دیکھا ہے تو بولو، پوچھو۔ تو اگر کوئی صحابی خواب دیکھے ہوئے ہوتے تھے تو بولتے تھے، پوچھتے تھے، اور اگر نہیں دیکھتے تھے تو حضور خود اپنا خواب بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری تلوار ذوالفقار، یہ میری تلوار اتفاق سے ٹوٹ گئی، اس کا سرا جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ صحیح ہو گیا، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی تعبیر وہ ہوئی جو احد کے میدان میں اللہ نے نازل کیا۔ یعنی ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان ٹوٹ گئے، تتر بتر ہو گئے، ہارنے جیسا ہو گیا، ماحول بالکل بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھڑے تھے اور حضور کے ساتھ 12 صحابہ کرام کھڑے تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت ایک تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پہ لگا تھا
اور دانت ٹوٹ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے امت کو دین پہنچانے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے زخم کھایا، اور ہم لوگ اس دین کی کوئی قدر نہیں کرتے بھائی، بہت بری بات ہے، ہمیں دین کی قدر کرنی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جنگ احد میں ایک مرتبہ مسلمان ہارنے لگے، اور اس کے بعد پھر ماحول ہو گیا مسلمانوں کے جیتنے کا، سارے مسلمان جمع ہو گئے، اور اس کے بعد کافروں کی شکست ہوئی۔ تو پہلے مرحلے میں جو تلوار کی نوک ٹوٹی تھی، وہ اس کا یہی مطلب تھا کہ لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، آپ کی قوت کمزور ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر حضور نے چلایا الی عباد اللہ انا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سارے صحابہ کرام دوڑ دوڑ کر کے پھر پہنچے، اور دوبارہ پھر زوردار حملہ ہوا اور کافروں کو شکست ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے خواب بیان کیا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک آدمی آیا اور میرا سر کاٹ کر کے اور جسم سے الگ کر دیا، کھیل رہا ہے، گیند کھیل رہا ہے، سر کاٹ لیا ہے۔ حضور ہنسنے لگے، تو پوچھا، حضور نے کہا کہ یہ شیطان تم سے کھیل رہا تھا، شیطان تمہیں ڈرا رہا تھا، ایسے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا خواب دیکھے تو کیا کرے آدمی؟ ایسا خواب دیکھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور بائیں طرف تھک تھکا دے 3 مرتبہ، تھو 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 3 مرتبہ اچھی طرح سے تھوکے، تو شیطان پر تھوک پڑے گی، اور کروٹ بدل کر کے سو جائے، ادھر ہے تو ادھر اور ادھر ہے تو ادھر بدل کر کے سو جائے۔ تو ایک تو شیطان ڈراتا ہے، اس کی مثال میں نے دی، ایک حدیث النفس کی مثال دی، ایک بشرا من اللہ، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے بندے کو، نیک بندہ ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین، اس کے خواب میں اللہ رب العالمین بتا دیتے ہیں کہ تم ایک مسجد میں تقریر کر رہے ہو، میں مثال دے رہا ہوں، تم ایک مسجد میں تقریر کر رہے ہو، وہ مسجد ایسی ہے اور سرخ قالین ہے اور اتنے مجمع ہے، ایسا ہے، وہ واقعتاً صحیح ہے کہ رات کو خواب میں دیکھا ہے بندہ اور ابھی دیکھ رہا ہے۔ ہمارے بچے بیٹیاں بڑے اچھے ماحول میں پلتی ہیں، تو اگر کوئی چیز آتی ہے سامنے تو بتاتی ہے کہ ابو میں نے رات میں یہ خواب میں دیکھا تھا، مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العالمین بھیجیں گے۔ ایک مرتبہ وہ دعا کر رہی تھی کہ ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں، فیس کیسے جمع کریں گے، کئی ہزار روپے فیس ہے، تو وہ سب اپنی دعا کر رہی تھی اپنی فیس کے لیے، اور مجھے کہتی تھی تو میں کہتا تھا کہ اللہ دیں گے تو دے دوں گا، اللہ جب دیں گے دے دوں گا۔ تو ایک میرے دوست آئے اور انہوں نے 10,000 روپیہ مجھے دیا، تو میں نے اس کو کھول کر کے بھی نہیں دیکھا، میں نے جا کر کے دے دیا کہ یہ لو اللہ نے بھیجا ہے، جا کے جمع کر دو۔ تو بولے میں نے اس کو خواب میں دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ بشرا من اللہ، اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں مومنین کی، اس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، آپ لوگوں میں سے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ تجربہ ہوگا، اگر مومن ہے تو اس کو تجربہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا دکھایا ہوا، یرا لہو، اللہ کا دکھایا ہوا، اللہ کی طرف سے جو خواب دکھایا جاتا ہے یہ بشرا من اللہ ہوتا ہے۔ اور جو انسان دیکھتا ہے، یرا الرجل المسلم، انسان دیکھتا ہے، یہی الفاظ ہیں حدیث شریف میں، تو جو مسلمان دیکھتا ہے وہ حدیث النفس دیکھ رہا ہے۔ کبھی مسلمان بشرا من اللہ کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، کیسے کوشش کرتا ہے؟ وہ تلاوت کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، اور اپنا وقت سارا کا سارا عبادت میں لگائے ہوا ہے، اعتکاف کیے ہوا ہے۔ اب اس کا دل اتنا منزہ ہو گیا، اتنا صاف ستھرا ہو گیا کہ فرشتے آنے لگے اور اللہ کی طرف سے خوشخبریاں اور اللہ کی طرف سے بشارتیں اس کو ملنے لگی، اللہ کی طرف سے بشارتیں ان کو ملنے لگی۔ تو یہ بشرا من اللہ ہے، یہ انسان نے اپنے طور پر اپنے کو وحی میں لگایا۔ جو بندہ اپنے کو وحی میں لگائے گا، یعنی قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، ذکر کرے گا، اللہ کو یاد، یہ وحی کی چیزیں ہیں، اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے۔ تو جو اللہ کے احکام میں لگا ہوا بندہ ہے، تو اس بندے کو بھی کبھی بشرا من اللہ ہوتا ہے، جس میں بندے کی محنت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ یہ تو اچھائیاں ہیں خواب کی۔ برائیاں کیا ہے کہ آدمی خواب دیکھ رہا ہے، پھر اگلا خواب کچھ اور دیکھا، اب اس کے مطابق وہ فیصلہ کرنے لگتا ہے، خود سے تعبیر نکالنے لگتا ہے، تو
اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، بندوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خواب دو آدمی کو بیان کرو، یا تو وہ حبیب ہو یا لبیب ہو۔ حبیب مانے دوست، لبیب مانے عقل مند، یعنی علم دین کا جاننے والا ہو اور معرفت الہی اسے حاصل ہو۔ ایسے آدمی کو اپنا خواب بیان کرو، اور جو خواب حدیث النفس ہے مت بیان کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے اس سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، چھوڑ جانے دے، شیطان ڈرا رہا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے خواب کو بیان کیا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کا مطلب میں نے سمجھایا، اور خواب کی 3 قسمیں میں نے بتائیں ابن سیرین کے مطابق، اور اس کے بعد میں نے ایک حدیث شریف پڑھی جس کا مطلب بھی بتانا مناسب ہے تھوڑی ہی دیر میں، 1-2 منٹ میں، کہ جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا ہے، اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ شیطان بھالو بن سکتا ہے، شیر بن سکتا ہے، ستارہ بن سکتا ہے، اور پیڑ بن سکتا ہے، اور کہے گا میں تمہارا بھگوان ہوں اور تمہارا دیوتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہے وہ، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے حضور کو خواب میں دیکھا تو واقعتاً حضور کو دیکھا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ عنقریب حضور کو دیکھے گا، یعنی میدان محشر میں جب حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے سب، تو وہاں پر وہ حضور کو دیکھے گا جیسے خواب میں دیکھا تھا۔ حوض کوثر پر جب حضور جام کوثر عنایت فرمائیں گے اور جام بھر بھر کر کے ہمیں پلایا جائے گا، حضور کے خدام پلائیں گے، تو اس وقت ہم حضور کو دیکھیں گے۔ حضور جب ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں گے۔ صراط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جگہیں ہیں۔ حضور کے روضے کی زیارت نصیب ہوگی دنیا میں، جا کر کے حضور کو سلام پڑھے گا، یہ بھی حضور سے ملاقات ہے۔ تو یہ سب تعبیرات ہیں اور یہ خواب کی حقیقت ہے۔ تو خواب کے سلسلے میں اعتدال پہ رہنا چاہیے، نہ تو غلو کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ خواب میں جو غلو کرتا ہے اس کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے، پھر الٹے سیدھے خواب دکھانے لگتا ہے، پھر وہ اپنی تعبیریں بھی نکالنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو اچھا خواب ہو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے جگہ جگہ جا کر کے، اتفاق سے کسی کو بیان کرے، جو عالم ہو یا اللہ یا محبت رکھنے والا ہو، اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو، یا خواب دیکھنے والے سے محبت کرنے والا ہو۔ بس انہی باتوں پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔